جڑے سنگیت رٹ کے بیٹھے ہو تھوڑا اگے اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اگے اگے ہو اگے ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اگا 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 ماشاءاللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سید ولد آدم وخاتم الانبیاء شمس الضحى بدر الدجى صاحب قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اصحاب الوفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا جبل درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ عبادت سمجھ کے درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا
سیدی یا حبیب اللہ. جڑے ہن تک چپ ہو او بھی نال مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی گولڑے آلہ دا یوسف مشہور زمانہ کلام آبدہ حصول برکت واسطے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. تو سن تھوڑی اچھی سبحان اللہ آکھوا تو میں سور اور اچھی کر گنا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ. گونج بجائے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا ہے. کئی وقت دشا ہاتھ کا سانچا کئی وقت دشا ہاتھ کا سانچا. ہاں کئی وقت دشا ہاتھ کا سانچا ایندے در تے آن صدائی دے دن. اولیاء کو سبحان اللہ. کئی وقت دشا ہاتھ کا سانچا کئی وقت دشا ہاتھ کا سانچا ایندے در تے آن صدائی دے دن. ہاتھ نال
خرید فقیر کڈے ہتھوں خود لجپال دعائی دے ہاتھ نال خرید فقیر کڈے ہاتھوں خود لجپال دعائی دے تے منگو کچھ جے کر لجپال کولوں رحمت دیا گھول ہمیں دے در کمی ظفر خزانے وچ کوئی نہیں جڑی چیز منگو وہ سائیں دے در ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ سب حضرات تشریف رکھو، پیر صاحب دا دیدار بھی کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، میدان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، قبلہ پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب، علماء اہل سنت۔ آج دی محفل پاک دی صدارت عزت مآب شخصیت، شفقت مآب شخصیت، میرے اور میرے جیسے کئی مولویوں دے استاذ، جانشین حضور شیخ القرآن، اس ادارے دے محتمم کے جس ادارے دا فیضان ملک دے نہیں دنیا دے طول و عرض وچ نظر آندا ہے۔ استاذ العلماء، فخر السادات، جانشین حضور شیخ القرآن، حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب زیدہ فضلہ آپ تشریف لے کے آئے۔ رب ذوالجلال آپ دا سایہ اسا سارے ہیں تے تادیر قائم دائم فرماوے۔ میں خطبے تو بعد نعت شریف دے دو مصرے پڑھ رہے ہیں، شروع کیتی ہے تے بادشاہ ماں کرم فرما چھوڑے ہے، آپ دیاں شفقتاں، آپ دیاں عنایتاں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، پڑھ لو شامل ہو جاؤ۔ ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم محبوب ہے۔ کئی وقت دے شاہ ہاتھ کا سانچا، پھر سنو جی، ہاں کئی وقت دے شاہ
ہاتھ کا سانچا تیرے در تے آن سدائیں دین دل ہاتھ نال خرید فقیر کنڈے ہاتھوں خود لجپال دعائیں دے تے منگو کچھ جے کر لجپال کولوں تا رحمت دیا گھول ہوائیں دین دل کمی ظفر خزانے وچ کوئی نہیں جڑی چیز منگو واسائیں دے دل جو رب دو عالم اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام کیوں کرم کا مخزن سخا کا محور حجاب کی سلسبیل زہرا کرم کا محور سخا کا مخزن حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں پہ معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب حمد و نعت تو بعد معزز و محترم علماء ذویل کرام ثنا خانہ نے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میزبانان عالی مرتبت معززین علاقہ حضور دے غلاموں خوبصورت بزم خوبصورت ماحول سالانہ محفل پاک تحریک اتحاد اہل سنت دے زیر اہتمام آپ دی اس خوبصورت جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دی صدارت فرما رہے ہیں حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور نگرانی فرما رہے ہیں استاذ الحفاظ پیکر اخلاص و محبت انتہائی محبت والی شخصیت میرے بھائی جناب حضرت مولانا قاری محمد نعیم چشتی صاحب رب ذوالجلال میرے اس بھائی نو دارین دی عزتہ عطا فرماوے اور پوری تحریک دے جملہ اراکین جنہ حضرات نے انہاں دے نال تعاون کیتا جس حوالے نال انہاں دی حوصلہ افزائی کیتی خالق کائنات سارے انو دارین دی عزتہ عطا فرماوے سٹیج تے تشریف فرما میرے مسلک دے کثیر تعداد علماء کرام
تشریف فرمانے رب ذوالجلال انہاں دا سایہ اہل سنت تے تادیر قائم دائم فرماوے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک دے اندر دو قسم دے حرف ہیں۔ ایک او کہ جیڑے ملے ہوئے جنہاں دے جوڑ ہوندے ہجے ہوندے انہاں نو ملا کے پڑھیا ویندا ہے۔ دوسری قسم ہوے کہ جنہاں دے جوڑ نہیں ہوندے ہجے نہیں ہوندے انہاں نو الگ الگ کر کے پڑھیا جاندا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ میں بلا تمہید اپنی عرض شروع کر چھوڑی ہے جناب، اور میرا موضوع ہے حسن مصطفیٰ۔ قرآن پاک دے او حرف کے جیڑے الگ الگ کر کے پڑھے جاندے انہاں نو علماء دی بولی دے اندر آکھیا جاندا ہے حروف مقطعات۔ انہاں دے ہجے نہیں ہوندے، انہاں دے جوڑ نہیں ہوندے، انہاں نو قطع قطع کر کے پڑھیا جاندا ہے، الگ الگ کر کے پڑھیا جاندا ہے۔ جس طرح الف لام میم، ہا میم، طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد الی آخرہ ہی۔ ترجمہ کرن والے بزرگاں نے جس ویلے قرآن دا ترجمہ کیتا، پورے قرآن دا ترجمہ کیتا، لیکن جس ویلے انہاں حرفاں تے آئے، انہاں دے تلے الف لام میم دے تلے الف لام میم، ہا میم دے تلے ہا میم، یاسین دے تلے، طٰہٰ دے تلے ترجمہ نہیں کیتا، یہ لفظ بے عین ہی سیم اسی طرح لکھ چھوڑے۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کیا یہ قرآن دا حصہ نہیں؟ میں آپ آگ انسان سبحان اللہ نہیں صاحب اور آنکھ اوکا دڑکے نہیں دیونے، میں ہونی نیاز ماندہ دڑکے دی عادت نہیں تے بالکل بھائی اوکا کچھ نہیں آکھنا، میں تو انہوں کچھ نہ آدھا بالکل۔ ویسے جیڑے نیت کیا ہے وہ نہیں بولنا نا تھوڑی تہے مجبوری تے جیڑے محفل واسطے آئے ہو اسے تھوڑے مہمان آنا جناب، تو سن کسے ٹائم بول سو بھئی جسے لے لنگر خاص ہو اسے لے بولو سو۔ سالانہ محفل پاک تو تھوڑی شروع ہوئے، تقریری مول صاحب دی شروع ہو گئی ہے، پیر صاحب دی تشریف لے کے آ گئے، تو سن سبحان اللہ ادھاری کس واسطے رکھنی ہے من اے سمجھاؤ نا۔ ترجمہ کرن والے بزرگاں نے انہاں حرفان دا ترجمہ بولو نہیں کیتا، لطف آ جائے گا تھوڑا جی توجہ چاہتا۔ دوجہ طبقہ انہاں بابے آندا کہ جنہاں بابے نے قرآن دی تفسیر لکھی، علماء مفسرین انہاں قرآن دی تفسیرہ لکھیاں، پورے قرآن دی تشریح تفسیر لکھی، لیکن ماں سوا کچھ بزرگاں دے اکثر مفسرین نے بھی انہاں حرفاں نو سمجھامن واسطے ایو لکھے ہیں کہ اے اللہ دے رازاں دے وچوں راز ہے، انہاں دا علم غیب دے علماں دے وچوں ایک علم ہے۔ آکے اس تو مراد کے وے، آکے اس تو مراد کے وے، یا رب جان دے یا رب دا سونا رسول جان دے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں دی؟ کہ ایک دہلی دے بابا جی ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اتنے ایک گل لکھی ہے، آپ فرمانے بھائی ہر سینے دا مقدر نہیں، ہر سینے کا مقدر نہیں ہے کہ ان کا علم ہر سینے کو عطا کیا جائے، یہ ہر سینے کا نصیب حضور وجہ فرمایا اے توجہ فرمایا اے انہاں سینے دا نصیب ہے جنہاں سینے دا تعلق نجف دے والی دے سینے نال ہو جانا ہے، جنہاں سینے دا تعلق جنہاں نو خیرات مولا علی دے بوئے تو علم دی عطا ہوندی ہے، جنہاں سینے دا وچ علم نشرا دے سینے والے محبوب دی محبت ہوندی ہے،
ਉਹਨਾਂ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ, اس غیب دے علمہ دا علم اور جناب والا رموز دا علم اللہ عطا فرماندے اے جس طرح قرآن تا سن بھی پڑھ دیں تے جناب والا قرآن اللہ دے ولی بھی پڑھ دیں تو ساتھ دے ہونا جی وہ کیا ہوا، وہ بھی تو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھاتے ہیں، مولوی صاحب کیوں منع کرتے ہیں بھئی ادھر کیوں نہیں بھیجنے؟ میرے بھائی اے تھوتے پڑھنا ہو رہے، تصویر مصطفیٰ نو تلے اتارنا ہو رہے۔ اگر دل دے وچ ادب ہو سی نا تو پھر بچہ قرآن پڑھ کے آسی نا، اس دی زبان تے اے بھی ہو سی یاسین والقرآن الحکیم، تے نال اے بھی ہو سی سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اگر اس دی زبان تے قبلہ قرآن دی آیتاں ہو سن تو پھر زبان تے ختم نبوت دے نعرے بھی ہو گئے، حضور دا پیار بھی دل نہیں چوبے گا۔ کہ اگر بچہ گیا کسی گستاخ کول قرآن تے آ جائے گا، لیکن صاحب قرآن دی محبت دل چو خالی ہو جائے گی۔ اس واسطے اساک دے قرآن پڑھا، لیکن اونا تو پڑھا جنہ دا تعلق آمنہ دے لال دے بوئے نال ہوئے دا۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی، ذرا بولنا اچھا سبحان اللہ۔ قرآن کا اسم بھی پڑھے نا جناب، حضور وارث علوم مولا علی، نائب غوث جلی، واقف اسرار جلی و خفی، سیدنا پیر مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو لکھ عیسائی پادری آیا، آن کے آکھن لگا سرکار آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ سرکار مجھے حسین کا نام نظر نہیں آیا، اور متن قرآن ہے ہی نہیں۔ فرمایا قرآن پڑھے یا کہ جی پڑھے ہے؟ فرمایا سارا پڑھے یا کہ جی سارا پڑھے ہے؟ فرمایا پورے قرآن تینو زہرا دلال نظر نہیں آیا؟ اے اکھیاں بشر ونجن نا، اکھیاں تے جناب نحوست دی اینک چڑھ ونجے نا، اے جس طرح ہم سابقہ دنوں دے وچ جمادی ثانی شریف دے وچ ہیں تے جناب فیس بک تے سوشل میڈیا تے او انیر مچر او جی باغ فدق باغ فدق باغ فدق، صحابہ نے حق مار لیا سیدہ زہرا کا، نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ جناب والا عجیب عجیب بکواسا ہونی رہیاں۔ اے میں توارے کول سوال کرے نہ سنیو، خدا دا واسطہ نے کیڑے ڈگر تے ٹور پائے ہو؟ میں ویکھے سارے نوجوان اہل سنت دے سوشل میڈیا تے اونا دے جھانسے آ گئے۔ میں توارے کول سادہ جی سوال کرے نا، میں تو سدسو او جس ابو بکر نے محبوب دی زلف تو ان قربان کی تھی ہر شے کہ دیواراں تے ہاتھ پہ مرے نے کوئی سوئی نہ رہ ونجے، او ابو بکر نبی پاک دی دھی دا حق ہک باغ باغ کتنا ہو سی یار؟ ابو بکر اس میرے محبوب دے وفادار دے نال متعلق ایسیاں گلہ جس دے متعلق حضور پر میں حب علی حب ابی بکرین و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا یاد رکھو میرے ابو بکر دا پیار بھی تہاڈے تے واجب ہے تے اس دا شکریہ ادا کرنا ہی تہاڈے تے واجب ہے۔ وہ میرے محبوب دے اس وفادار تے گلہ کرو تسا، خدا دا واسطہ نے سانو اوپرے انال کوئی سروکار نہیں، لیکن میرا سنی نوجوان تو اپنا قبلہ درست کر، تو اپنا قبلہ درست کر، تو اپنا قبلہ درست کر۔ کیوں؟ تیرا عقیدہ قوالاں دی قوالی تو نہیں، یہ ڈھولے تے مائیاں تو نہیں، یا رب دے قرآن تو ثابت ہوندہ ہے یا مصطفیٰ دے فرمان۔ جی یہ حضور نے اپنی زندگی دے وچ وہ جس نو اپنے مسلح تے کھڑا کے نمازاں پڑھوائیاں، ہائے 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 یار میں گل کر چھوڑی تسا سن چھوڑی، پڑھنا ہی بڑا سوکھا سننا ہی بڑا سوکھا، لیکن مسلح ہوئے امام الانبیاء دا، وہ مسلح ہوئے امام الانبیاء دا تے مقتدیاں دے وچ حسین دے بابے علی جیاں جنا ہوئے، اچھا بولنا سبحان اللہ۔ او
مقتدیاں دے وچ حسین بادشاہ ہوئے، امام حسن ہومن، جناب عمر جیاں جڑا ہوئے، اور جس دے ہی کی اشارے تے دریائے نیل اپنے رستے تبدیل کر چھوڑے، وہ بھی ادب نال جس نو آکھن پچھوں ہی سونے امام دے۔ وہ نبی پاک دی آل نال نعوذ باللہ کو غداری کر سکدن؟ یار سوچو یار، وہ جنہیں دے متعلق حضور عالم غیب دے عالم رسول نے فرمایا، سن سبحان اللہ، خدا دی قسم میرے نبی پاک دی حدیث مچل جاؤ گے یاد آ رہی ہے، فرمایا لو بوزے نا، حدیث سن عربی ہے لیکن محبت دی کوئی بولی نہیں ہوندی، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، میرے سرکار پر میں لو بوزینا ایمان و ابی بکرین و ایمان و اہل الارض لرجہ بہم او کما قال، سرکار پر میں ہک پلڑے تے پوری کائنات تے مومنہ دا ایمان ہوئے، دوجے پلڑے تے میرے ابو بکر دا ایمان ہوئے، اور نبیاں دے سلطان رب دے ماہی دا فتوی فرمایا میرے سارے نوکران دا ایمان ایک پاس ہے تے عائشہ دے کلے بابے دا ایمان ہے۔ اچھا خدا دی قسم سنیو، میں تو حدیث کا مفہوم پیش کر رہے ہیں، مچل جاؤ گے۔ میرے سرکار فرمائے قیامت کے دن جب رب جلال پہ ہوگا، ہائے ہائے ہائے، قیامت کے دن جب رب جلال پہ ہوگا، غضب پہ ہوگا اپنی شان کے مطابق، اس وقت میں رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کا چہرہ سامنے کروں گا رب کا جلال ٹھنڈا ہو جائے، فرمایا وہ میرے ابو بکر کا چہرہ ہے۔ تو ساتھ ہو جناب، عجیب ہوا چل پئیے، عجیب فضا چل پئیے، وہ جس نو میرے نبی پاک ارشاد فرمائے جنت دے والی کونین دے مالک آقا فرمائے من دو یمین اہلی صلاة، من کان من اہلی صلاة دو یمین باب الصلاة، جو نمازی ہوگا قیامت کے دن اسے باب الصلاة سے بلایا جائے گا، من کان من اہلی الزکاة دو یمین باب الزکاة، جو زکاة دینے والا ہوگا اسے قیامت کے دن باب الزکاة سے جنت میں بلایا جائے گا، من کان من اہلی صدقاة دو یمین باب صدقہ، جو صدقہ دینے والے ہوں گے انہیں باب صدقہ سے جنت میں بلایا جائے گا، من کانا من اہل الصیام دویا من باب الریان، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ گلہ پہیاں ہونیاں تے ابو بکر پاک نے ہاتھ جوڑ کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی غریب نواز کوئی ایو جیاں ہی ہے جس نو جنت تے ہر بوئے چو آواز دیتی جائے، تے میرے نبی پاک دے چہرے تے تبسم آیا، آکھے ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، حضور مسکرائے، صحابہ فرمائنن کہ جس ویلے اذا دہکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالو فی الجودرے، کلے حضور نان مسکرا دے، حضور حسنہ دیوارہ ہی عظمو دیا ہے، حضور مسکرائیں تین ویکھیا، حضرت ابو بکر نو فرمایا کہ سوال کی تے حضور کوئی ہوتی ہیں یہ جس نو جنت دے ہر دروازے تو آواز، سرکار فرمایا ہاں نام وانت ارجو یا ابا بکرین، فرمایا ہاں میں پہ آکھدا ہر جنتی نو ہک بوئے چو بلایا ویسی، لیکن جس ویلے تیری واری آسی جنت دے 8 دروازہ چو آواز آئے گی، ابو بکر ادھر سے گزر جا، ادھر سے اے سارے بزرگاں دے عقیدے ہیں، اے سارے بزرگاں دے نظریے ہیں، وہ سنیو کیڑی وبا پہ گئی ہے اہل سنت دے وچ یار، خدا دی قسم میں منبر تے بیٹھ کے اپنے اساتذہ اور علماء دی موجودگی میں تو انو عرض کر رہے ہیں بڑے ادب دے نال، وہ لوگ کہ جنہاں دے وچ رافضیت بڑھ گئی ہے، سرائیت کر گئی ہے، انہاں دی نسلاں رافضی ہو جان گی،
اس وجہ تو اپنے عقائد بچاؤ اور سٹے دے تو بھی عقائد دیاں گلاں بڑے غیر محسوس انداز سائٹ تے کیتیاں جا رہی ہیں. اعمال دی اصلاح بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن جڑے سارے بزرگاں دے طریقے ہیں نا عقائد دی تبلیغ، کملی والے دا نوکر بنا گل تو نہ ہوئی جلسہ ہوئے میلاد دا تے موضوع کے وے حقوق والدین. حضور المیہ نا قبلہ غیر محسوس انداز میں ذہنوں سے نکالی جا رہی ہے اس کی اہمیت. اے تھوڑے اگو ہاتھ بدینا، تھوڑی مہربانی عقائد نو اتنا غیر اہم نہ لو. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ عدو کے ہر سوال میں سے دیکھ سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں سے دیکھ سامنے کرو، منافقوں کی چال میں سے دیکھ کرو، منافقوں کی چال میں سے دیکھ سامنے. شیطان ذہن میں اگر جو ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں سے دیکھ سامنے کرو، خیال ہی خیال میں سے دیکھ. اللہ تو قرآن سمجھنا لے لو. گل یاد ہے حضور قبلہ عالم پیر میں علی شاہ، کوئی عیسائی پادری آیا، گل لمبی ہو گئی ہے، اگر جی حسین کا نام نہیں ہے قرآن میں. فرمایا قرآن پڑھیا کہ جی پڑھے ہے؟ فرمایا کھول قرآن ہے کہ جی کتھوں کھولا؟ فرمایا جتھوں تیری طبیعت آوے کھول. اس پہلے صفحہ کھولا، فرمایا پڑھ بسم اللہ. اس بسم اللہ پڑھیا کہ تن حسین نظر نہیں آیا؟ اہم ذرا جاگ کے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دے کس طرح فرمایا؟ اس دے عدد کا ڈاکے 7 8 6 786. فرمایا حسین دا نا لکھ، جس ویلے نا لکھا گیا فرمایا اس دے عدد کا تاریخ ولادت، تاریخ شہادت، جائے شہادت کربو بلا دے عدد، حسین دے ویر حسن دا نا، انہاں دی تاریخ شہادت ٹوٹل کر. جسے لے ٹوٹل کیتا گیا کہ جی 786. فرمایا بسم اللہ دے وچوں. فرمایا میں تنو ایک گلہ ثابت کر چھوڑین، اگے ٹوریں گا اور گلہ ہی مل جان گیا. معلوم ہویا قرآن دا سادہ سمجھنا ہو رے، اللہ والیاں دا سمجھنا ہو رے. اس واسطے انہا لفظاں دے متعلق امام نبہانی سرکار لکھے کاف ہا یا غین صاد. انہاں دے متعلق امام نبہانی لکھے کہ ایک کاف ہا یا غین صاد. توجہ فرمایا گل ہے اس ویلے دی جدوں نہ جا ویلے ہی کوئی نہیں، عالم زمان نہیں، عالم مکان نہیں، عالم تحت نہیں، فوق نہیں، یمین نہیں، شمال نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے جس وقت چاہا کہ میں اپنے حبیب دے حسن نو ترتیب دے ماں، میں اپنے محبوب دے حسن نو بناواں، اس ویلے رب سونے فرمایا کاف ہا یا عین صاد. کاف دا مطلب کن، ہا یا حرف ندا، عین دا مطلب عبداللہ، صاد دا مطلب سورتن. جملہ مکمل کیتا سوکھے انداز عرض کرا کن ہا یا عبداللہ سورتیں یتجملو بے جمال اللہ. اللہ اللہ قربان جاواں رب ذوالجلال نے
اپنے حبیب نو ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبداللہ سورتیں یتجملو بجمال اللہ. فرمایا کملی والے آؤ اس انداز میں ہو جا، اس انداز میں ہو جا، اس انداز میں ہو جا کہ تیرا حسن میرے حسن کی دلیل بن جائے، تیرا جمال میرے جمال کی دلیل بن جائے، تیری ادائیں میری قدرت کی دلیل بن جائے. ناصر شاہ سوکھا کر چھوڑیا. رب کائنات نے فرمایا کملی والے آؤ اس انداز میں ہو جا کہ تیری جان جہانا دی جانو بے بھامے میں بولا بھامے تو بولے اساں دوواں دی ایک زبان ہو. پھر خالق کائنات نے حسن ان ترتیب دیتا لوگوں کس کوئی بیکھیا ابو بکر آیا صداقت دا تاجدار بن گیا، عمر آئے عدالت دے بادشاہ بن گئے، بلال نے بیکھیا اپنا سب کچھ قربان کر کے سارے ظلم سہ کے. لوگ پوچھنا بے بلالا اتنے ظلم سانے تینوں اثر کیوں نہیں ہونا؟ بلال مسکرا پویا تے ہس کے آکھیا دنیا والے ہو ادو ظلم بد دے جاندے نے ادو یار دیا عطا محمد دیا. میں اچھا تو اسے حسن دے متعلق تاجدار ختم نبوت نعرہ مارو نا حضور دے نوکرار تاجدار ختم نبوت. جرمانہ سمجھ کے نہیں، جرمانہ سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے تاجدار ختم نبوت. عبادت سمجھ کے نعرہ مارو نا حضور دی ختم نبوت دا نعرہ کہیں چٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے. آج غازی ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرص ہے تاکہ انہاں دی روح خوش ہو بے. تاجدار ختم نبوت او حسن قبلہ جس ویلے رب ذوالجلال نے کنج ترتیب دیتا میں قربان جاواں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار دے حسن دا حلیہ مبارک لکھ دینے فرما توجہ فرما دینے خلق اللہ رأس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من البرکت وعینہ من الحیاء وعذنہ من الغیرت وشفتہ من التسبیح ولسانہ من الذکر ولسانہ من الذکر ووجہہ من الرداء وکفہ من الکرم وکفہ من الکرم وشارہ من نبات الجنت ولحمہ من مسکہا وعظمہ من کافورہا فلما اکمل اللہ تعالی بہذہ الصفات ارسلہ اللہ الہ هذه الامت. امام نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سرکار فرمایا بھئی اللہ تو منگنا ہوئے حضور دے چہرے دا واسطہ دے کے منگو رب دعا کدے خالی نہیں موڑتا. کہ میں پورا حضور دا حلیہ مبارک تلاوت کی تیر بھی تھی. پھر سنو تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق سرکار تو خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
من البرکت وعینیہ من الحیاء وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَيْرَةِ وَشَفَتَيْهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ وَوَجْهَهُ مِنَ الرِّدَاءِ وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَشَعْرَهُ مِنْ نَبَاتِ الْجَنَّةِ وَلَحْمَهُ مِنْ مِسْكِهَا وَعَزْمَهُ مِنْ كَافُورِهَا فَلَمَّا أَكْمَلَ اللَّهُ رب کائنات نے ان بنایا قبلہ حضور دا سر مبارک من الرحمت وعینیہ اکھیاں مبارک من الحیاء وعذنیہ کن مبارک من الغیرت وشفتیہ ہونٹ مبارک من التسبیح ولسانہ زبان مبارک من الذکر وصدرہ سینہ مبارک من الاخلاص وقلبہ دل مبارک من الرحمت ایت وجہ قبلہ مدینہ دی سرزمین اور رحمت والے آقا صحابہ فرمانے ایک عورت ایک نوجوان جائی مائی نوجوان لڑکی آئی ہے سر تے چادر ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر اس نے اپنی عرضی پیش کی تھی ہے میرے سرکار نے اپنی کالی کملی عطا فرمائی ہے اس دے سر تے چادر عطا فرمائی ہے اور گئی ہے صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اے دے غیر مسلمہ دی بچی آئی تو سچا دری دے چھوڑیے اس دی حاجت پوری کر چھوڑیے میرے سرکار فرمایا اے میرے صحابہ دھیاں ہونی ہیں اپنے دیا اومن یا پرایا نہیں ہو وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ رب ذوالجلال نے او دل مبارک عطا فرمایا کملی والدہ او حسن سبحان اللہ ساری سرائی کی زبان دا ایک شاعر ہے شاکر شجبادی اس نے حضور دے حسن تے بڑی مزے دی گل لکھی ہے جاگ دے ہو جہان دنیا دی خلق بادچ خدا دا پہلا کمال تو ہے جہان دنیا دی خلق بادچ خدا دا پہلا کمال تو ہے کمال قدرت دا بے شمار علم یزل دا کمال تو ہے کمال قدرت دے بے شمار علم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب مسلک حق اہل سنت و جماعت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک ماشاءاللہ سارے حضرات تشریف رکھو نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب
چورے شریف دے بادشاہ آپ تشریف لے کے آئے رب ذوالجلال انہاں دا سایہ اہل سنت تے تادیر قائم دائم فرماوے آپ دا خطاب ہو سی انشاءاللہ میں اپنی عرض پوری کر لواں حضور دا حسن سرکار دا حلیہ مبارک امام جعفر صادق سرکار دے او لفظ پورا حلیہ خلق اللہ رأس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من البرکت وعینیہ من الحیاء وعذنیہ من الغیرت وشفتیہ من التسبیح ولسانہ من الذکر ووجہہ من الردائے ووجہہ من الردائے کعبے والمومایا من الردائے کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگ دے دوجھا پھر بھی دو ووجہہ من الرداء تو سعود چاکوا سبحان اللہ تو میں شعر پڑھ گئی کوئی مثل نہ جانی دی گولے دے تاجدار آکھیا کوئی مثل نہ جانی دی رب پیا قسمہ چاوے او تیری چڑھ دی جوانے دے او محبوب دا حسن ووجہہ من الردائے ووجہہ من الردائے وصدرہ سینہ مبارک توجہ ہے جناب وصدرہ من الاخلاص وقلبہ من الرحمت وکفہ من الکرم وشارہ من نبات الجنت ولحمہ من مسکہا وعظمہ من کافورہا وعظمہ من کافورہا فلما اکمل اللہ جس ویلے رب نے مکمل کیتا کہ اے اتے شاکر شجبہ دیا کہ مثال تیری میں دے مکی میں مثال اپنی مثال تو ہے مثال تیری میں دے مکی میں مثال اپنی مثال تو ہے مہیر موتی شلال آکھا نالین تیری دمل بھی کوئی نہیں مثال تیری میں دے مکی میں مثال اپنی مثال تو ہے مثال تیری میں دے مکی میں مثال اپنی مثال تو ہے کمال تو ہے جمال تو ہے مثال تو ہے ایک سرائے کی زبان دا لفظ ہے کناما کرن گھنی چھاؤوے اے بھی جڑی روشنی دی لکیر ہوندی ہے نا اس نوادن کناما کرن ویتھ روشنی دی لکیر شاکر نے کمال کر چھوڑے محبت دی گال نے اہل محبت آستے حسین نظارے تے چندر تارے خدا نے تیری حویل کھولی خدا نے تیری حویل کھولی اے حسن یوسف کنامت ایڈا اے حسن یوسف کنامت ایڈا سراپا حسنو
جمال تو اے حسن یوسف گنا متیدا سراپا حسنو سراپا حسنو جمال تو اے کیونکہ لکھ مومن حسن دے شہزادے ہاں لکھ مومن حسن دے شہزادے ایندے نال نہیں ریسا کر سکدے او جیندہ کھیدنا فلک دا چن ہووے کوئی بال نہیں ریسا کر سکدے تے جیندی ظلفچ پیچ تو پیچو میں کوئی بال نہیں ریسا کر سکدے آزاد نصیب حلیمہ دے بھائی بال نہیں ریسا کر سکدے مثال تیری میں نے مکینے مثال اپنی مثال تو غزوہ بدر دا میدان لوگو جنگ ختم ہوئی ہے کیڑا حسن جو تجملو بے جمال اللہ جنہ ویکھیا واری ہو گئے صدقے ہو گئے میرے مولا علی نو سرکار فرمایا علی جا عبیدہ بن حارث نظر نہیں آ رہے جا ڈھونڈ کے لیا زخمیاں دے وچ بھی کوئی نہیں شہیداں دے وچ بھی کوئی نہیں میرے مولا علی پر توجہ ہے میرے بھائیوں دی میرے مولا علی پر میں ٹریا میدان دے کونے جو بیکھن لگیا میں نو کدوں عبیدہ نظر نہیں آئے ایک پاسو نحیب جئی آواز آئی ہے عبیدہ علی دیا میں نو لے چل پھر میں قریب گیا میں چہرہ بیکھے ہے چہرے تے موت دے آثار شہادت دے میں نو نظر آ گئے نے تے میں آکھے عبیدہ تیرے کول وقت کوئی نہیں کوئی آخری خواہش ہو بھی دس چھوڑ کوئی سلام کچا مڑی پچھلے آر دس چھوڑ جناب عبیدہ اکھیاں تو آنسو آئے رو کے فرما علی میں نو اور خواہش کوئی نہیں پانی نہیں چاہی دا پچھلے واسطے سلام نہیں اگر منت لا سکتے ہیں میں ٹرن دے قابل کوئی نہ میں نو ہتھاں تے چالے میں نو یار دے قدمہ تک لے چل میری آخری خواہش ہی آئے میرے ہوٹوں میں یار دے پیروں حضرت مولا علی فرمانن بڑی مہربانی ہو جو آپ فرمانن میں چاہے ہتھاتے سبحان اللہ حضور دے غلام نو چاہے ان چاہ کے میدان بدر دے اندر میں آیا جس ویلے عریش مبارک سرکار دا سامنے آیا ہے اجے کچھ فاصلے تے میں چاہیے آنا عبیدہ دا پورا جسم لولوہانے ٹرن دے لائق کوئی نہیں قابل کوئی نہیں چکر آ رہے نے بس آخری نظر دا ویلائے قبلہ حضرت علی فرمانے جس ویلے سرکار دا چھپر مبارک عریش مبارک سامنے آیا ہے میرے کندے اندر عبیدہ میں نو آکھ دے علی میں نو لہا چھوڑ میں نو لہا چھوڑ حضرت علی فرمانے میں آکھے آئے عبیدہ تو ٹرنے سجدہ زخمی ہے تے اجے چھپر مبارک دور ہے کہ کر سے تے عبیدہ نے کان نیچا توجہ کان نیچا کھے آئے علی اساں بیمارا سے اس ویلے تئی جدوں تک یار نظر نہیں آیا ہن ماہی نظر آ گیا ہے اساں پھر جوان ہو گئے اللہ وہ جڑا سفر ہے حضرت علی فرمانے میں تلے رکھے یارو کیفیت جینی چانو کیسا منظر ہوئے گا ادھو نبیان دے سلطانوں سن
ادوے زخمی غلاموں سی ہاشمی خاندان دا نوجوان زمین تے پینے ادو حسن دی کائنات یا کائنات حسن سبحان اللہ رب دا ماہی جس ویلے دیکھیا حضرت علی فرمانے سرکار اپنی جگہ تے کھلو گئے نے اگے توجہ اگا ٹورن دا ارادہ کیتا جناب عبیدہ بن حارث نے اپنے زخمی ہاتھ جوڑ لے عرض کر دینے آقا تسا نہیں آمنا تسا آقا ہو میں نوکرہ اے سفر جانے تے تہاڈا غلام جانے سرکار فرمایا عبیدہ تو زخمی ہے ٹور نہ سکدا میں آسا عرض کیتی حضور نہیں میں آسا تسا نہیں آمنا توجہ حضرت مولا علی فرمانے حضرت عبیدہ نے ایک بار اٹھن دی کوشش کیتی ڈھائی پین دوجی بار ارادہ کیتا وقت زمین تے تشریف لے کے آئین تریجی بار اٹھن دی کوشش کیتی زمین تے آئین چوتھی بار حضور دے سامنے جناب عبیدہ نے ان باواں دے بھار ٹرنا شروع کیتا ہے ان باواں دے بھار ٹر دیا حضور دے قدمہ تک گئے نے عربی دا جملہ سوڑ فوضا خدہو علا قدمے خدہو علا قدمے اپنے رخسار حضور دے قدمہ تے رگڑی جا رہے نے قدم چمی جا رہے نے پوسے دیتی جا رہے نے تے گویا اعلان کر رہے نے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف دے قرآن بھی تو میرا عشق بھی تو اسے بیر دے اندر میرا تاجدار بولے کہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا کتھے میرے علی تیری ثنا کتھے ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایمان میرا حب نبی میرے علی ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں میرا عشق بھی تو جو تجملو بے جمال اللہ اے او حسنی
جس حسن نے زمانے نو دیوانہ بنا چھوڑے ہے. ابو بکر آئے ہیں پھر ان دیوانے ہوئے کہ جناب والا آج تو لوگ گل ہوندی پئی نا, آج لوگ گلاں کریں نا, گلاں کرنا بڑا شوق ہے. حضرت ابو بکر پاک کوئی فدق دا ایک باغ کھس گننا. سوچو یار اجا ابو قحافہ نے ایمان آپ دے والد نے اسلام قبول نہیں کیتا, اس ویلے جناب والا حضور دی فسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بے ادبی کیتی ہے. ابو قحافہ نے فسکہو سکتن, جناب ابو بکر دا ہاتھ اٹھے ان مکہ مارے, فساقط منہا علی وجہہی, آپ دے والد زمین تے آئیں تے اتے ویک کے آدھے ابو بکر میں تیرا پیوں ہاں. ہائے ہائے آخر صدق دا باغ سیدہ پاک دا حق او نبی دے نا تو اتنی غیرت کھاون والا ابو بکر حضور دی آل نال زیادتی کرے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے جناب حضور دی بارگاہ وچ گئے نا تے سرکار فرمایا ابو بکر کیا واقعی میں سنے تو اپنے ابے نو میرے ماروں ہاں مکہ مارے دفع مارے او ڈھے پہ ہے. تے سرکار ابو بکر نے جس سرکار فرمایا نہ کیتا کر, جس ویلے گل سنیے نا تے میرے لجپال دی گل سن کے حضرت ابو بکر قدم چم کے عرض کرے نے حضور لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ. حضور اے تے صرف دفع آئی, اگر میرے ہاتھی تلوار ہو گیا میں اے نہ ویکھاں کہ میرا باپ ہے, میں اے ویکھاں میرا مصطفیٰ دا دشمن ہے, میں سر تن تو جدا کر چھوڑا. تو سبق بابے بریلی دی غیرت مند بابے سانو پڑھایا کہ تے کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یاد رکھو اپنے عقائد دے اندر بالخصوص نوجوانوں اے سوشل میڈیا دے جڑے بیمار ہو تھوڑے واسطے عرض کیڑی سمت چل پائے ہو, تھوڑے اکابرین دے عقیدے کیڑے ہیں, وہ تھوڑے نظریے کیڑے بن گئے. جیڑا جناب والا کوئی رافضی آندے پانو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اے خدا دا واسطہ نے ان عقیدے اندے وچ اپنیاں ذہانتاں شامل نہ کرو. جڑے سارے بابے گزر گئے نو تھوڑے تو وڈے ذہین ہیں, وہ تھوڑے تو وڈے عالم ہیں. ہاں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق. بولو حضرت عقیدے ذہن وچ رکھو. اساں حضور دی آل دے نوکر, اساں کملی والے دی آل تو انہاں دے بچے ہیں. تو آکھے حشر دیہاڑے سانو بخشمان لئی سیداں دے نکے نکے بال ہون گے. الحمدللہ اے ساری عقیدت ہے الحمدللہ, لیکن سارے عقائد تے کوئی ڈاکہ نہ مارے, سارے نظریات تے کوئی ڈاکہ نہ مارے. اس واسطے اپنے بزرگاں دا جناب والا عقائد دے دامن پکڑ کے رکھو, اور اسے عقیدے تے سانو کسے نمے عقیدے دی لوڑ نہیں. سادہ عقیدہ وہ جڑا عقیدہ پیر مہر علی شاہ دا, سادہ نظریہ وہ جڑا نظریہ امام احمد رضا دا. اسے نظریے تے زندہ رکھے, اسے نظریے تے موت عطا فرماوے. اللہ میری حاضری قبول فرماوے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.